توجہ ہے صحیح؟ بابا اللہ نے علی والوں کو کبھی بھی بے راہ نہیں چھوڑا. جس کے دل میں محبت علی کا نور ہے وہ بندہ اتنا ضرور سوچ لے گناہ نہ کرے کیونکہ تیرے دل میں علی ہے. علی والا بن کے اگر بندہ گناہ کرے نا پھر بڑا دکھ ہوتا ہے. بے نمازی کا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، روزہ خور دا علی نال کوئی تعلق. جو حج جس پہ واجب ہے بندہ کہے میں نہیں کرے نہ پیسے خرچ ہونے، توجہ ہے، اوندا علی نال تعلق نہیں. جو بندہ خمس نہ دے حق کے زہرا کھا ونجے، جنہیں اتے زکاة واجب ہوئے نہ دے وے خرچ تھی صحیح موقوے سن. یہ یہاں ختم نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے میں دگنا دیتا ہوں. دنیا چ دگنا اتھاں بھی اضافہ. ہن دسو فائدہ کتنا ہے؟ اتھاں یا اتھاں؟ دوئے پاسے فائدہ ہے. بندہ ہونے نا جڑا عقل مند او آدھے دوئے ہتھاں نال لٹ گنا. اللہ سیاں آدھے تمہیں کو دوئے ہتھاں نال لٹ. میں تو چاہنا تو میرے خزانے گھن. توجہ ہے، میں تو چاہتا ہوں لیکن بندہ ہے نہیں صحیح میں کو اچھا بہوں ہے. اگر اچھا بہوں سمجھو تو اتھا مال رولے کو آسو. توجہ ہے، مجھے لگتا ہے یہ جڑنا نہیں ہے تو میں اختتام پہ آؤں. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجئے. چلو صحیح. لانے گرامی قدر اللہ رب العزت کبھی بھی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا. دلوں کی محبت کو جوان کرتے جاؤ، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، کیونکہ قرآن میں اللہ بندوں سے باتیں کرتا ہے. جو اللہ کا ذکر ہے، ہماری جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. آج ایسا پریشان کیوں ہاں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم نے اللہ سے باتیں کرنا بند کر دی ہیں. اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ چاہتا ہو کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھا کرے. اگر چاہتا ہے اللہ بندے سے باتیں کرے تو قرآن پڑھے، کیونکہ اللہ ہر آیت میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان آلو، تقوی اختیار کرو، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. جڑے ویلے اللہ نال گلا نہ کرے سو اولاد دکھی تھیونے پریشان تھیونے کوئی نہ. ہن دساؤ قرآن پڑھ سو یا کوئی نہ. جڑے نہیں پڑھتے بند کر کے رکھی پھر مسجد ونجو آج دا ٹیسٹ پئی ہوئے. کہتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتا وہ قرآن محشر کے روز کہے گا میرا اللہ یہ مجھے صرف رکھے رکھتا تھا. علی اعلیٰ ہو اور قرآن نہ پڑھے، علی اعلیٰ ہو اور نمازی نہ ہو، لیکن آپ سب نمازی ہیں الحمدللہ. اللہ ہم سب کو نمازیوں میں شمار کرے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھ لیجیے. تمہارے گرامی قدر اللہ رب العزت نے جتنی اہل بیت کو فضیلتیں عطا فرمائیں ان سب میں اس کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی جس کا عمر چھوٹا تھا، یعنی عمر چھوٹی تھی، اسے اتنا بڑا دکھ ملا. بندہ ہے نا ظلم ایج کے حساب سے ملتا ہے نا. اگر کوئی بچہ ہو اسے پھانسی نہیں دی جاتی، اگر کوئی بچہ ہو اسے زور سے نہیں مارا جاتا، لیکن ہائے حسین کی اولاد کی اپنی قسمت. میں فقط 2 جملے عرض کر دوں. قبلہ نے جہاں سے شہزادے اصغر کی شہادت چھوڑی ہے نا، میں وہاں سے تھوڑے سے 2 جملے عرض کر دوں. سنو گے ادارو، اگر ہو بچہ چھوٹا اسے کوئی بڑا نہیں مارتا، لیکن حسین کی اولاد کی اپنی قسمت تھی. 2 چھوٹے
ظالم نے مارا تھا اس کا ہاتھ بڑا تھا، رخصت قسمت دیکھ، اصغر کو جو تیر مارا گیا تھا وہ قد سے بڑا تھا اور صغیر کا گلا چھوٹا تھا۔ اب اگلی روایت سن، کوئی بھی ماں اپنے بچے کے اس دکھ کو برداشت نہیں کر سکتی کہ اگر کسی ماں کو پتہ چل جائے نا میرا بچہ مارا جائے گا، وہ ماں کبھی بھی اپنا بچہ نہیں دے گی۔ لیکن دیکھ رباب کی قسمت، ایران کے عالم دین آیت اللہ مومی نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں عجیب قسمت تھی، رباب نے جب اصغر کو دیا نا، رباب بی بی کا دینا آسان تھا، حسین مولا کا لینا مشکل تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں رباب نہیں جانتی تھی اسے کیسا پانی ملے گا، لیکن حسین جانتے تھے میرے اصغر کو کیسا تیر۔ توجہ ہے؟ اگلے جملے سن، جب تیر لگ گیا نا، وہ سنت حسینی بھی عمل کرنے والوں، جب تیر لگ گیا غریب کی حالت کیا تھی؟ ایسے اٹھایا ہوا، کبھی خیمے کے پاس جاتا ہے پھر واپس پیچھے ہٹاتا ہے، پوچھو نا مولا اندر کیوں نہیں جاتا، اندر کیوں نہیں جاتا؟ یہ 2 دن پہلے ہمارے علاقے میں ایک ماں کا بچہ مر گیا نا، ماں ہسپتال میں تھی، بچہ دفنا دیا گیا، ماں ہر روز کہتی تھی میرا بچہ کہاں ہے، بچہ کہاں ہے، اسے بتایا نہیں گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا شاید ڈپریشن ہو جائے، یہ دنیا سے چلی جائے، ابھی اس کی حالت بہتر ہونے دو۔ ذرا رباب بی بی سے پوچھنا، وہ انتظار نہیں کر رہی ہوگی کہ میرے اصغر پانی پی کے آنا ہے۔ سنو گے غدارو، فرماتے ہیں حسین کبھی خیمے کے پاس جاتے ہیں پھر واپس پیچھے ہٹاتے ہیں، پوچھو سے صحیح نا مولا اندر کیوں نہیں جاتے؟ آواز آئی کہیں سکینہ دیکھ کے مر نہ جائے، کہیں سوال نہ کرے بابا اتنا تو بتا کیا عربوں میں بچوں کا دودھ تیروں سے چھڑایا جاتا؟ اجرکم اللہ، مرحبا، آؤ سارے مل کے سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب بھی کوئی عزادار سلام کرتا ہے نا، دکھ پہلو والی بی بی ہمارے مرحومین کی قبروں میں چلی جاتی ہیں، مرحومین پوچھتے ہیں آقا زادی کیوں تکلیف فرمائی؟ تڑپ کے کہتی ہے تیرے بیٹے نے فلاں مقام پہ بیٹھ کے میری دکھ پہلوؤں پہ اور میری اس حسین کی اولاد پہ سلام کیا تھا جس کے دکھ بہت زیادہ تھے۔ السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا، دکھ پہلو والی بی بی کو سلام کر لیا ہے نا، اب اس کو سلام کرتے ہیں جس کی بہن دیکھ رہی تھی۔ السلام علیک یا علی الاصغر، میرا سلام اس مظلوم علی اصغر پہ جس کے بابا نے اصغر کو ایسے اٹھایا۔ اگلی روایت یہ ملتی ہے غریب نہیں لے کے گئے خیام میں، لے کے آئے خیام کے پیچھے قبر بنانا شروع کی۔ شریعت کا مسئلہ ہے کبھی بھی کوئی بوڑھا باپ اپنے بچوں کی قبریں نہیں بناتا، اتنا غریب ہو گیا تھا۔ سنو گے، اصغر کی قبر بنائی، قبر میں لٹانے کے بعد ہاتھ سے ریت اٹھاتا ہے پھر گرا دیتا ہے۔ پوچھو مولا علی اصغر پہ ڈالتا کیوں نہیں ہے، ریت کیوں پھر گرا دیتا ہے؟ آواز آئے گی ان شیعوں کو بتانا ریت بڑی گرم تھی، میرے اصغر کا جسم بڑا نرم تھا، غریب ڈالتا آیا، جب چہرے پہ ریت ڈالنے کا وقت آیا، سنو گے پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں حالت یہ تھی غریب کا رخ پھر گیا جنت البقیع کی جانب، تڑپ کے کہتا تھا اماں زہرا او میرا اصغر دے
آمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون